الحمد لله الذي خلق الشمس ضياء والقمر نورا والصلاة والسلام على من صار الدين بطلوع هلاله بدرا منيرا وعلى آله وأصحابه كاملين نورا ومكملين تنويرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الهادي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين والموقنين والحمد لله رب العالمين۔ طلب کے منہ تو کس قابل ہے یا غوث، طلب کے منہ تو کس قابل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم شامل ہے یا غوث۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابیت ہوئی پھر تابعیت، صحابیت ہوئی پھر تابعیت، پھر آگے قادری منزل ہے یا غوث۔ ہزاروں تابعی سے تو فزوں ہے، ہزاروں تابعی سے تو فزوں ہے، یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث۔ سبحان اللہ۔ جو قرن و سیر میں عارف نہ پائیں، جو قرن و سیر میں عارف نہ پائیں، وہ بن مانگے تجھے حاصل ہے یا غوث۔ کیا کہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک الوہیت ہی احمد نے نہ پائی، الوہیت ہی احمد نے نہ پائی، نبوت ہی سے تو عاطل ہے یا غوث۔ رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا اگر رحمت تیری شامل ہے یا غوث۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مبارکباد کے لائق ہیں اب تمامی حضرات جو ہر سال ایک نہیں کئی جلسے بڑے پیمانے پر ذکر سیدنا سرکار غوث اعظم کے مقصد سے منعقد کرتے ہیں، اور بڑے پیمانے پر آپ حضرات انتظام و انصرام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محنت و مشقت کو قبول فرمائے۔ آپ حضرات کثیر تعداد میں شریک ہیں اور اپنی اپنی سعادت مندیوں میں اضافہ فرما رہے ہیں۔ عظیم کانفرنس، بھاری جلسوں کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اتنے عظیم صرفہ پر آپ تک کوئی نہ کوئی پیغام بھی پہنچنا ضروری ہے۔ پیغام پہنچتا بھی رہتا ہے، مگر جب آپ تک کوئی بات پہنچے تو آپ کو اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ بے شک بے شک۔ یہ جلسے سیر و تفریح کے لیے نہیں ہوتے کہ آپ تھوڑی دیر اس جلسے میں اچھل کود لیں اور یہ سمجھیں کہ یہ جلسہ اپنے مقصد کو پہنچ گیا۔ آج ہمیں اور آپ کو اپنے اندر بڑی تبدیلی
اور بھاری اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ پلیٹ فارم ہے جہاں سے علماء دینی اور مذہبی باتیں آپ تک پہنچاتے ہیں۔ آپ ماحول کو سازگار کیجئے، علماء کی باتیں سنیے، بیانات سنیے اور بیانات میں دلچسپی لیجئے تاکہ کچھ ہم اور یہ علماء آپ سے مفید باتیں کر سکیں۔ آپ جہاں بیٹھے ہیں اطمینان سے بیٹھیے۔ اگر کوئی جملہ آپ کے دلوں کو لگ جائے، چھو جائے، ہمارے جذبات آپ کے فکر کی ترجمانی کرنے لگیں تو آپ وہاں بیٹھے بیٹھے داد و تحسین سے نوازیں، سبحان اللہ اور ماشاءاللہ ضرور کہیں گے نا انشاءاللہ، انشاءاللہ تعالی۔ اور میرے بعد جو خطبہ علماء شعراء آئیں گے انشاءاللہ تعالی، آپ انہیں بھی بڑی دلچسپی اور بڑی متانت و سنجیدگی سے سماعت فرمائیں گے۔ لائق مبارکباد ہیں آپ تمامی حضرات کہ آپ نے حضرت علامہ و مولانا محمد نسیم خان صاحب قبلہ کی قیادت میں یہ عظیم الشان پروگرام کیا۔ علماء کی قیادتیں، ان کے مشورے ضرور آپ اپنے زندگی کے لمحات میں شامل رکھا کریں۔ حضرت علامہ و مولانا فرید خان صاحب قبلہ اور تمام ممبر پر تشریف فرما علماء کرام، خاص طور پر ایک لمبے زمانے سے قرآن شریف کی عظیم خدمت انجام دینے والی وہ شخصیت جسے استاذ القراء حضرت علامہ قاری حمید اللہ صاحب قبلہ کہا جاتا ہے، ممبر شریف پر اپنی تمام تر ضیاءپاشیوں کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ متبرک وجود لیے ممبر شریف پر تشریف فرما۔ حضرت علامہ و مولانا برادر مکرم حضرت علامہ و مولانا محمد شکیل مصباحی صاحب قبلہ، ان کی بھی جلوہ گری ہے۔ ثنا خان مصطفیٰ اور تمام مداحان محبوب داور ممبر شریف پر تشریف فرما ہیں۔ ناظم اجلاس بھائی وسیم صاحب اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ میں سب کی دعائیں چاہتے ہوئے تھوڑی دیر آپ کے ذہن و فکر کے قریب ہونا چاہتا ہوں۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی، آپ لوگ بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، طب القلوب و دوائیہا وعافیت الابدان و شفائیہا ونور الابصار و ضیائیہا وقوت الارواح و غذائیہا وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے اپنے گفتگو کا آغاز خطبہ کے بعد اعلیٰ حضرت کے ایک بڑے بلند پایہ منقبت سے کی ہے۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت اپنے عشق کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے سیدنا سرکار غوث اعظم، طلب کے منہ تو کس قابل ہے یا غوث، اے غوث اعظم ہمارا منہ اس لائق نہیں کہ آپ کی عظیم ترین بارگاہ سے کچھ مانگ سکیں، ہم اور آپ بہت آسان سمجھتے ہیں۔ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ کتنی عظیم ہے، کس قدر بلند ہے، کس قدر آپ کا مقام اعلیٰ اور رفیع ہے، اس کا اندازہ لگانے کے لیے اعلیٰ حضرت کا یہ شعر پڑھیں اور جھوم جائیں۔ واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ سیدنا سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا سرکار غوث اعظم سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ حضرات محترم ذرا تصور فرمائیے اور غور کیجئے، سرکار غوث اعظم کی ذات کیا عظیم ذات ہے۔ سیدنا سرکار
سرکار غوث اعظم کا مقام کس قدر بلند ہے، سیدنا سرکار غوث اعظم کا مقام رفیعی کتنا بلند ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ اے سرکار غوث اعظم، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، آپ کے سر کی عظمت، آپ کے دستار کی فضیلت، آپ کے سر کی بلندی تک پہنچنے کے لیے آخر کون آئے اور کیسے جانے کہ آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ کس قدر بلند ہے۔ آپ فرماتے ہیں اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلوہ تیرا۔ ذرا تصور فرمائیے، آپ کا مقام اتنا بلند ہے کہ آپ کے طلوہ کو دیکھنے کے لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اولیاء ملتے ہیں آنکھیں۔ آپ نے کبھی چاند دیکھا ہوگا، 30 کا چاند نکلتا ہے، آسانی سے لوگ اسے دیکھ لیا کرتے ہیں، مگر جب چاند 29 کا ہو نہایت باریک ہوتا ہے، بہت باریک چاند نکلتا ہے، کمزور آنکھ والے جلدی اسے دیکھ نہیں پاتے ہیں۔ کسی نے 29 کا چاند دیکھا، دیکھ کر کے اپنے اغل بغل والوں کو بتایا، کہا وہ دیکھو 29 کا چاند نکلا ہوا ہے، چاند طلوع ہو گیا ہے۔ دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، جن کی آنکھوں کی چمک اور نور بہت زیادہ ہے ان کی نگاہیں وہاں پہنچ گئی، مگر جن کی آنکھیں تھوڑی سی کمزور ہوئی، آنکھیں جھلملانے لگی، انہوں نے اپنی آنکھوں کو مل کر کے بار بار چاند کی طرف نظر کر رہے ہیں۔ چاند اتنی بلندی پر ہے کہ جلدی دکھائی نہیں دے رہا ہے، وہ اپنے آنکھوں کو مل رہے ہیں، مل کر کے صاف کر رہے ہیں، ملنے کے بعد دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے سرکار غوث اعظم کی عظمتوں اور بلندیوں کو اس قدر بیان فرمایا یہاں تو یہ حال ہے کہ آپ کے تلوے کی وہ بلندی ہے جہاں اولیاء دیکھنے کے لیے اپنی آنکھوں کو ملا کرتے ہیں اور مل کے دیکھ رہے ہیں۔ اتنی مقام عظمت و بلندی پر سرکار غوث اعظم کا تلوہ شریف پہنچا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ لوگ بھی ذرا ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ، پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، آپ بولتے رہیں، انشاءاللہ بولتے رہیں گے تو جیتے رہیں گے۔ جو قوم خاموش ہو جاتی ہے وہ جیتے جی مر جاتی ہے۔ ہم اور آپ بولنے کا طریقہ سیکھیں، بولنے کا موقع دیکھیں، بولتی ہوئی قوم بنے۔ اور ظاہر سی بات ہے بول وہی پاتا ہے جو صاحب زبان ہوتا ہے، اور صاحب زبان وہ ہوتا ہے جس کے پاس علم کی دولت ہوتی ہے۔ آپ کو ہر میدان میں اگر بولنا ہے تو اپنے اندر علم پیدا کرنا پڑے گا، اپنے بچوں کو قابل اور لائق بنانا پڑے گا، اپنے بچوں کو پڑھانا پڑے گا، ان کے ہاتھوں میں قلم اور کتاب تھمانی پڑے گی۔ ہم نے بڑے بڑے لیپ ٹاپ اور موبائل تو اپنے بچوں کو تھما دیے، مگر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے بچے قلمی میدان سے دور ہو گئے، ہمارے بچے تعلیم و تعلم سے دور ہو گئے، ہمارے بچے رات میں اپنا وقت ضائع کر کے اور دن میں بہت دیر تک سونے کے عادی ہو گئے۔ حضرات محترم، وہ قوم کیا ترقی کر سکے گی جو ترقیوں کی منزلوں پر بیٹھے ہوئے تھے؟ انہوں نے جب 11 بجے تک سونا شروع کیا تو ریاست ان کے ہاتھوں سے پھسلتی چلی گئی، حکومت ان سے دور ہوتی چلی گئی، زمانے کے اندر ان کو ٹھکرایا جانے لگا، انہیں ذلیل و خوار اور رسوا کیا جانے لگا۔ ایک دن وہ آیا کہ انہیں باندھ کر قید خانوں میں ڈال دیا گیا اور ان کے بچوں کے سروں کو کاٹ کر تشتری میں سجا کے ان کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ اے غوث اعظم کے جلسے میں آنے والوں، علم کی طرف راغب ہو، کیونکہ آپ جس کے جلسے میں آئے ہیں وہ صرف بابا نہیں ہے، بلکہ آپ جس بابا کا تصور کرتے ہیں غوث اعظم بابا نہیں ہے، بلکہ اپنے وقت کے عالم روزگار ہیں، اقتائے روزگار ہیں، عالم یگانہ ہیں، فقیہ اعظم ہیں، محدث اعظم ہیں، خطیب اعظم ہیں، مفسر اعظم ہیں۔ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبہ ونلت السعد من مولا الموالی۔ اے دنیا والو، میں نے پڑھائی کی ہے، اس قدر پڑھائی کی ہے، اتنا پڑھا ہے کہ درست العلم حتی صرت قطبہ، میں پڑھتے پڑھتے صرف عالم نہیں بنا، صرف مفکر نہیں بنا، صرف محدث نہیں بنا، صرف مصنف نہیں بنا، صرف مقرر نہیں بنا۔ آپ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبہ، میں نے اتنا پڑھا کہ پڑھتے پڑھتے میں قطب بن گیا۔ واہ 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 واہ، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا کہنے ہیں، بہت اچھا پیغام ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
آپ فرماتے ہیں میں نے اتنا پڑھا کہ پڑھتے پڑھتے قطب بن گیا. وَنِلْتُ السَّعْدَ مِن مَوْلَى الْمَوَالِي. پھر پروردگار سے ہمیں اور سعادتیں ملی, برکتیں ملی, علم کی برکتیں ملی. جب آپ کو سعادتیں اور برکتیں ملی تو آپ کا عالم یہ ہوا کہ اعلیٰ حضرت اپنی زبان میں بول پڑے غوث اعظم امام التقا والنقا. غوث اعظم تقا کہتے ہیں متقیوں کی کو, یہ متقی کی جمع ہے تقا, اور نقیوں کو جو لوگ صاف ستھرا ہوتے ہیں ان کو نقی کہا جاتا ہے, اور اس کی جمع نقا آیا کرتی ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں, سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ غوث اعظم متقیوں کے بھی امام ہیں اور صاحبان طہارت کے بھی امام ہیں. فرمایا غوث اعظم امام التقا والنقا, جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. محترم, آپ پڑھتے ہیں مدرسے میں, آپ نے پڑھا بھی اور آپ نے پڑھایا بھی. طلبہ کی عظیم تعداد, تقریباً 10,000 طلبہ آپ کے دارالعلوم میں پڑھتے تھے, اور ہر سال 3,000 بچے تقریباً فارغ ہوتے. 33 سال غوث اعظم نے درسگاہ میں بچوں کو فیضان علم پلایا ہے. کیا کہیں, سبحان اللہ. جن کو آپ نے پڑھایا اور پلایا وہ اپنے آپ کے قطب زمانہ بن گئے. جنہیں آپ نے نواز دیا اپنے زمانے کے وہ امام ہی نہیں امام اعظم بن گئے. یہ سیدنا سرکار غوث اعظم ہیں. آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ آپ نے اپنے والدہ سے اجازت لی, اور اجازت لینے کے بعد کافی دور لمبی مسافت طے کر کے بغداد شریف پڑھنے کے لیے آئے. جیران سے چل کر آپ بغداد شریف پڑھنے کے لیے تشریف لائے. اپنی والدہ سے اجازت لے رہے ہیں, والدہ میں پڑھنے جا رہا ہوں, میں پڑھنے جانا چاہتا ہوں. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وراثت جو حضرات علماء سے منتقل ہوتی ہوئی آئی ہے, میں وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. الحمدللہ آل ہونے کا شرف تو حاصل ہی ہے. سرکار غوث اعظم ہیں, نجیب الطرفین ہیں, اور مادر زاد ولی ہیں. آپ شکم مادر میں بھی ولی رہے ہیں, اور صرف آپ ہی نہیں بلکہ آپ کا پورا خاندان منصب ولایت پہ فائز تھا. آپ کے اجداد وہ سب ولی تھے, آپ کی امہات وہ سب ولیہ تھی, آپ کی پھوپھی بھی وہ بھی ولیہ تھی. پورا خاندان ولایت کے منصب پہ فائز تھا. حضرات محترم, میں توجہ دلانا چاہتا ہوں, آپ میری جملوں پر اور میری باتوں پر توجہ فرمائیے. پورا کا پورا خاندان صاحب شریعت ہے, صاحب طریقت ہے, پورا کا پورا خاندان منصب ولایت پہ فائز ہے. آپ کی پھوپھی جان کا ایک عظیم واقعہ کتابوں میں درج کیا گیا. ان کے زمانے میں ان کے علاقے میں قحط پڑا, لوگ پریشان ہو کر آپ کے دروازے پر جمع ہوئے, اور لوگوں نے یہ التجا اور خواہش ظاہر کی کہ اگر آپ دعا فرما دیں تو آسمان سے زمینوں پہ پانی برس جائے, یہ زمین سیراب ہو جائے, آسمان سے بارش کا نزول ہو جائے, رب کی رحمتیں اتر آئیں, پروردگار کا کرم جھماجھم برسنے لگے. آپ کی پھوپھی اپنے گھر کے اندر ہیں. جب یہ خبر آپ تک پہنچتی ہے کہ لوگ پانی کے لیے پریشان ہیں, لوگ بارش نہ ہونے کی وجہ سے مزمحل اور بے قرار ہیں, وہ چاہتے ہیں اور آپ سے التماس اور دعا کر رہے ہیں کہ آسمان سے پانی برس جائے. آپ کی پھوپھی جان نے اپنے آنگن میں جھاڑو لگایا, اس کے بعد بارگاہ الہی میں دعا کرنے لگی. تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, علماء اہل سنت, جشن غوث الورا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان کا عظیم لہجہ جو اس وقت تمام عاشقان رسول کے دلوں پہ راج کر رہا ہے. عالی جناب بھائی قاری محمد علی فیضی صاحب منبر شریف پر تشریف لا چکے ہیں. یہ نعت شریف بھی بہت اچھی پڑھتے ہیں اور یہ قرأت بھی بہت اچھی کرتے ہیں. آپ لوگ جانتے ہیں کہ نہیں؟ ذرا سب لوگ ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ. تو آپ ان سے کیا سنیں گے؟ آپ قرآن شریف سنیں گے, تلاوت سنیں گے کہ نعت شریف سنیں گے؟ ماشاءاللہ
کئی بڑے مقابلوں میں قاری صاحب نے شرکت کی اور آپ نے اپنی انفرادیت کا لوہا منوایا. آپ کے درمیان تشریف فرما ہے. آپ تھوڑی دیر انتظار کریں. حضرت تشریف لائے ہیں, چائے وغیرہ پی رہے ہیں, اور اس کے بعد انشاءاللہ میری گفتگو ختم ہوتے ہی آپ ان کے لہجے سے, ان کے ترنم سے, ان کی آواز سے ملاقات کریں گے. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پورا کا پورا خاندان منصب ولایت پہ فائز ہے. اپنے اپنے زمانے کے سب شموس بازغاں ہیں. چرخ ولایت پر سب کے الگ الگ جلوے ہیں, الگ الگ رنگ ہے, سب چمک رہے ہیں. اور بوستان فکر و فن میں, جہان معرفت میں سب کے رنگ و بو الگ الگ ہیں, سب کی مہک الگ الگ ہے. غوث اعظم کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. ذرا مچل کے بولے سبحان اللہ. نبوی میں علوی فصل بطولی گلشن. اعلیٰ حضرت کے عشق پر, ان کے الفاظ پہ قربان جائیے. کس طریقے سے ہمیں اور آپ کو عشق سکھایا ہے. عشق کس کو کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کے بریلی شہر چلے جاؤ, قسم خدا کہ تمہیں عشق رسول کی خیرات مل جائے گی. آپ کے آستانے کو چوم لوگے, دل عشق رسالت کا مدینہ بن جائے گا. عقیدت اعلیٰ حضرت کے دل میں بٹھا لو, آپ کے دلوں میں عشق کے سوتے پھوٹنے لگیں گے. اعلیٰ حضرت کا نام ہی الحمدللہ جہان اہل فن میں اور اہل عقیدت و محبت میں ان کے دلوں میں عشق رسالت کا گلاب کھلاتا ہوا نظر آتا ہے. عشق رسول اگر سیکھنا ہے تو بارگاہ کرم سیدنا سرکار غوث اعظم میں آؤ. اگر یہاں نہیں تو وہاں نہیں پہنچو گے. ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ. اس دنیا کو تکلیف ہے تو صرف عشق سے تکلیف ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے اور آپ کے احباب نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, حج بھی کرتے ہیں, زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, اور کثرت سے خیرات و صدقات بھی کرتے ہیں, مگر ہنگامہ ہوتا ہے تو عشق رسالت پہ ہنگامہ ہوتا ہے. آواز اٹھتی ہے تو محبت رسول پہ آواز اٹھتی ہے. لوگوں کے سینے پہ سانپ لوٹنے لگتے ہیں کہ یہ دیوانے, یہ تو عاشق مصطفیٰ بنتے جا رہے ہیں. جس کے دل میں عشق رسالت کی تاب پیدا ہو جائے گی, قسم خدا کی اسے بھی کبھی زیر نہیں کیا جا سکتا ہے. عشق رسول جس کے دل میں رچ بس جائے گی اسے کبھی دبایا نہیں جا سکتا ہے. اسی لیے ان کا منظم پلان ہے کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. مگر ہم اور آپ کسی کے دھمکانے سے یا وقتی آندھیوں سے ہم اور آپ گھبرانے والے نہیں ہیں. الحمدللہ ہمیں تو اعلیٰ حضرت نے وہ سبق پڑھایا ہے کہ جان ہے عشق مصطفیٰ, روز وضو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں, خاک ہو جائے درے پاک پہ حسرت مٹ جائے. یا الہی نہ پھرا کر بے سر و ساما ہم کو اور ہمیں اور آپ کو. اعلیٰ حضرت نے عشق رسالت کی تمیز سکھائی ہے, ہمیں اور آپ کو بتایا ہے کہ محبت رسول وہ انمول دولت ہے, وہ انمول خزینہ ہے جس کے اوپر اگر تمہاری عزتیں قربان کرنی پڑے تو تم اس کی پرواہ نہ کرنا. اگر تمہارا مال جائے تو اس کی پرواہ نہ کرنا. اگر تمہیں کوئی پریشان کرے اور ستائے تو اس سے گھبرانا نہیں, بلکہ بارگاہ رسالت میں لو لگا کر کے دل جھکا کر کے کہنا یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جا فدا, نہ ایک جا دو جہاں فدا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں
जहां नहीं। और आला हजरत के भाई उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन रजा फरमाते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह हबीब खुदा का नजारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं, एक जाने क्या है अगर हो करोड़ों तेरे नाम पे सबको वारा करूं। क्या कहें, नारे तकबीर, उठा के बोलो नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल बरा, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। मेरे भाइयों, इश्क़ रसूल अगर दिल में पैदा करना है तो सबसे पहले आपको कादरी बनना पड़ेगा। जरा सब लोग हाथ उठा के बोलें सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हम और आप सब कादरी हैं। आला हजरत ने हमें इश्क़ गौसे आज़म सिखाया है और हमें और आपको ये दर्स दिया है कि दुनिया सिर्फ आई लो मोहम्मद पे घबरा रही है। आप नारा लगाओ आई लो गौसे आज़म, आई लो सैयद सालार मसूद गाजी, आई लो गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी। जहां मोहब्बतों को से रोका जाए, पाबंदे सलासिल किया जाए, मोहब्बतों को बेड़ियां पहनाई जाए, इश्क को महमीज़े सलासिल किया जाए, वहां आओ निखर करके मैदान में दुनिया वालों को जवाब दो कि हमारे पास इश्क ही तो अजीम सरमाया है, इसके अलावा है क्या? न ताक़त पर, न तक़वा पर, न ज़ुहदो इत्तक़ा पर है हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा। क्या कहने भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने, जहां दुनिया आपके पीछे पड़े तो आपको उसका जवाब सिर्फ रोड पर उतर कर हाथों पे बैनर लेकर देने से काम नहीं चलेगा। आपको अपने सीने को आई लो मोहम्मद का बैनर बनाना पड़ेगा। अपने कैरेक्टरों किरदार को रसूलुल्लाह की सुन्नतों के साँचे में ढालना होगा, अपने अंदर तब्दीली लानी होगी। दुनिया को यह बताना होगा कि दुनिया आज भी कहे दीवान गाने इश्क़ मोहम्मद को देखकर हैरा हुई है गर्दिशे दौरा, कभी कभी गर्दन में हार डाले हैं माहो नजूम के, गुजरा है इस गली से मुसलमान कभी कभी। हम मुसलमान हैं, हमें अपनी पहचान बनानी पड़ेगी। हमें इश्क़ रसूल का दुनिया वालों के सामने जीता जागता सबूत अपने अमली किरदार से पेश करना पड़ेगा। हजरत मोहतरम आशिक़ रसूल हकीकत में बनना पड़ेगा। अपने लबों पे दरूद के नगमे सजाने पड़ेंगे, अपने चेहरे पर सुन्नत रसूल सजाना पड़ेगा। हमें मस्जिदों को आबाद करना पड़ेगा, मैखानों से दूर होना पड़ेगा। हमें और आपको ताश के पत्तों को फेंकना पड़ेगा। हमें और आपको लहब को ठोकर मारनी पड़ेगी। हमें और आपको दुनियावी मामलात से पीछे हट करके दुनिया वालों को यह दिखाना पड़ेगा, ऐ दुनिया वालों, हम सिर्फ ज़बान से नहीं बल्कि कैरेक्टरों किरदार की बुनियाद पर भी आशिक़ रसूल है। इश्क हमारा सरमाया है, इश्क रसूल हमारे किरदार और अमल में रचा बसा है, इश्क रसूल हमारे सीनों में बैठा हुआ है। और दुनिया वालों को ये बोल कर नहीं बल्कि अमली तौर पर दिखाओ, जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह सुभान अपने सीने में पैदा करना है तो आओ कादरी बन जाओ, गौसे आजम से जुड़ जाओ, 11वीं दिल से मनाओ, अकीदतो मोहब्बत से 11वीं वाले हो जाओ। मैं अपने तमाम मिंबर शरीफ पर मौजूद उलमाए कराम की खुसूसी दुआओं के साथ आप तक बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। हजरात मोहतरम, कादरी बनने का क्या फायदा है, कितना फायदा है, किस कदर फायदा है। जो कादरी हिसार में आ जाता है अल्हम्दुलिल्लाह वो दुनिया में भी महफूज हो जाता है, कब्र में भी महफूज हो जाता है, इंशाअल्लाह वो हश्र में भी महफूज रहेगा। क्या कहें, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत फरमाते हैं इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। जरा बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत पूरा मजमा हाथ उठा करके बोले, आप सब लोग बोले सुभान अल्लाह। फरमाया इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। अगर बचना है तुम्हें तो तुम्हें कादरी बनना पड़ेगा। बोलो बोलो, कादरी बनकर रहना पड़ेगा। बारगाहे गौसियत में
تمہیں اپنی عقیدتیں پہنچانی پڑیں گی، اپنی جبین عقیدت کو قادری در پہ جھکانا پڑے گا. پھر اس کے بعد جب قادری حصار میں آ جاؤ گے تو دنیا کے ظالموں سے بھی محفوظ ہو جاؤ گے اور قبر میں بھی انشاءاللہ محفوظ ہو جاؤ گے، کیونکہ بدعقیدہ نہیں مرو گے. جو قادری حصار میں رہتا ہے بدعقیدگی اس سے دور ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ بدعقیدگی سب سے پہلے اگر حملہ کرتی ہے تو 11ویں پہ حملہ کرتی ہے. اگر اسے سب سے زیادہ کسی بزرگ سے چڑھ ہے تو ماضی قریب کے سیدی سرکار اعلی حضرت سے ہے، اور پیروں کے پیر دستگیر غوث اعظم سے چڑھ ہے، ان سے جلتے ہیں اور 11ویں روکنے کی کوشش کرتے ہیں ہر ممکنہ طور پر. کبھی اسے ناجائز بتا کر، کبھی اسے حرام بتا کر، کبھی اسے شرک و بدعت کہہ کر کے 11ویں سے آپ کے ذہن کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. مگر اے قادریو، آپ بتا دینا ہم قادری اس لیے ہیں کہ ہمیں بریلی سے یہ پیغام ملا ہے کہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. اور اعلیٰ حضرت نے ہمیں اور آپ کو سکھایا ہے کہ جب دعا کیا کرو تو اس طریقے سے دعا مانگا کرو، اے بار الہ قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادری قدرت نما کے واسطے. دنیا میں ہمیں قادری بنا کے رکھ، دنیا سے ہمیں قادری بنا کے اٹھا، اس لیے کہ قادری ہونے کا یہ فائدہ ہے کہ ہمارے تاج الشریعہ نے جن کے تقوی کی لوگ قسمیں کھایا کرتے ہیں، جن کی طہارت کی مثالیں دی جاتی ہیں، جن کے اعمال کے تقدس پر علماء زمانہ شہادت پیش کرتے ہیں، جن کے دامن اعمال میں نیکیوں کے ذخائر ہیں، جنہیں دنیا نے متقی ابن متقی مانا ہے، جنہیں دنیا نے صوفی ابن صوفی مانا ہے، اور دنیا نے ان کے اعمال و کیریکٹر کی طہارت کو دیکھ کر انہیں غسل خانہ کعبہ کے لیے یاد کیا ہے. ذرا سب لوگ ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ. یہ سرکار تاج الشریعہ ہے جن کے اعمال کے تقدس کی بنیاد پر غسل کعبہ کے لیے انہیں بلایا بھی گیا. آپ کو یہ شرف و سعادت بھی حاصل ہوئی، مگر آپ نے اپنے آخری زمانے میں اور آخری دور میں یہ دنیا والوں کو نہیں بتایا میرا تقوی بہت بلند ہے اس لیے میں جنتی ہوں، میری طہارت بڑی مشہور ہے اس لیے میں جنتی ہوں، بلکہ اپنی نسبت قادریت پر ناز کرتے ہوئے پورے یقین کے ساتھ دنیا والوں کو بتا دیا، اے دنیا والوں اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہے ہر قادری کے. سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. بولیں یار بولیں، آپ لوگ بھی ہاتھ اٹھا کے بول دیا اگر آپ کو تو کبھی کبھی بولنا. ماشاءاللہ اتنے اچھے الحمدللہ آپ تک جملے پہنچ رہے ہیں، آپ مسکرائیں جھوم جائیں انشاءاللہ. سب لوگ بولے سبحان اللہ سبحان اللہ. بولتے رہیے. آپ جب کوئی چیز کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو حق چھن جاتا ہے. یہ تسبیح ہے پڑھنے کے لیے تھی، ہم اور آپ محفل میں بولتے کوئی اچھی چیز دیکھ کر کے ماشاءاللہ سبحان اللہ ہمیں بولنا تھا، مگر ہم خاموش ہو گئے تو ہم نے دیکھا کہ عورتوں نے اپنے حجاب پہ لکھوانا شروع کر دیا. معاذ اللہ رب العالمین. یہ جملہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے، یہ کپڑوں پہ لکھنے کے لیے نہیں ہے، اس سے عقیدے اور سینے اور دل پاک کیے جاتے ہیں. یہ وہ جملہ ہے. کیا کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور ماشاء اللہ. یہ اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد، اس کی بڑائی بیان کرنا یہ کھیل نہیں ہے بازاروں کا. نہ جانے کتنے پھول گل بوٹے دنیا کے اندر نقشے میں موجود ہیں، اس سے دل نہیں بھرا کیا؟ ہمارے مقدس کلمات کی بے حرمتی کرنے کے درپے ہو گئے. اور حیرت ہوتی ہے ہمیں اپنی قوم پر جنہوں نے اسے بڑھ بڑھ کے خریدنا شروع کر دیا. آپ نہیں سمجھتے اس سے کتنی بڑی توہین ہوتی ہے. اگر کوئی تحقیر اور توہین کی نیت سے ایسے کپڑے استعمال کرے تو کفر ہے. ہمارے بزرگوں نے اسے مسجدوں کی محرابوں پہ لکھا تھا،
مگر ہم نے اور آپ نے اسے کہاں تک پہنچا دیا ہے. پاک اور ناپاک کپڑے اس میں ملتے ہیں. اتار کر کے کپڑے پھٹنے کے بعد یا پرانے ہونے کے بعد یا میلے ہونے کے بعد کہاں کہاں ڈالے جاتے ہیں, وہ کپڑے کہاں رکھے جاتے ہیں. اسے دھلا جاتا ہے تو وہ پانی بہ کر کہاں جاتا ہے. نام رسالت اور نام بار الہ اتنا مقدس ہے, اتنا مقدس ہے کہ علماء فرماتے ہیں اس پر اگر کوئی پانی گزر جائے تو وہ پانی اس زمین پہ نہیں ڈالا جا سکتا. جس زمین پر لوگوں کے پیر پڑ رہے ہوں وہاں اس پانی کو نہیں ڈالا جاتا. علماء نے منع فرمایا کہ چاہے اس میں رسالت ہو یا اللہ رب العزت کا اس میں گرامی ہو, اسے کھلی دیوار پر نہ لکھو, اس لیے کہ بارش کا پانی بہ کر کے وہاں سے گزر کر کے زمین پہ جاتا ہے. ہم اور آپ یہ علماء کرام اگر یہ نام مقدس پڑھ کر کسی پانی پہ دم کر دیتے ہیں تو ہم اور آپ گلاس اپنے ہاتھ سے ڈھانپ لیتے ہیں. اس پانی کی عظمت ہمارے دلوں میں آ جاتی ہے جسے پڑھ کر کے دم کیا گیا ہو. اگر کوئی پانی ان مبارک کلمات کو چھو کے گزر رہا ہو, اس پانی کی اہمیت کیا ہوگی؟ کیا آپ اسے نالیوں میں نہیں بہنے دیتے ہیں؟ کیا آپ اسے زمین پہ نہیں گرنے دیتے ہیں؟ اور اگر نہیں بھی گرنے دیتے ہو تب بھی یہ جائز نہیں ہے. جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں, جتنی خواتین یہاں بیٹھی ہیں, صرف اتنے ہی نہیں بلکہ آپ اپنے احباب میں, اپنے دوستوں میں, اپنی رشتہ داریوں میں, اپنے علاقے میں, اپنے خطے میں, جہاں جہاں بھی اس اسم سے نام بار الہ کی توہین دیکھو تو آپ کی غیرت ایمانی پھر بیدار ہونا چاہیے. اور نہیں تو کم سے کم آپ اسے منع ضرور کر دو, اسے روک ضرور دو, اور یہ وعدہ کرو کہ انشاءاللہ تعالی اب ایسے نام مقدسہ لکھے ہوئے ہم کوئی کپڑے نہ خود استعمال کریں گے نہ ہمارے گھروں کی خواتین. بے شک, سبحان اللہ, بہت اچھا پیغام ہے. سبحان اللہ, بے شک. ذرا سب لوگ ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ وعدہ کرو انشاءاللہ جتنی تیزی سے یہ وبا ہمارے سماج میں آئی ہے انشاءاللہ ہم اتنی ہی تیزی سے اس وبا کو ختم بھی کریں گے نا انشاءاللہ تعالی. ہاں, آپ سب ذمہ دار ہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بھلی امت ہو, لوگوں کے لیے ظاہر ہوئی ہو تاکہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو, برائی سے روک دو. اے میرے عزیزو, میرے بھائیو, انشاءاللہ تعالی جہاں جہاں ہمیں اور آپ کو برائی نظر آئے پھر آپ انتظار نہ کریں کسی باسند عالم کو ڈھونڈیں, 10 سال 20 سال پڑھنے والوں یا پڑھانے والوں کو ڈھونڈیں تب بھی وہ آ کر کے برائی سے روکیں اور منع کریں. نہیں, بلکہ آپ نے دیکھا ہے آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ جتنا جانتے ہیں اپنے علم کے مطابق, اپنی بساط کی حیثیت سے آپ فوراً وہ برائی اسی جگہ روک دیں, اسی جگہ منع کر دیں. حضرات محترم, میں عرض یہ کر رہا تھا سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کی ذات کیا ہے, آپ کے حصار قادریت میں جو آتا ہے وہ دنیا میں بھی محفوظ ہو جاتا ہے. چنانچہ آپ ارشاد فرماتے ہیں, خود غوث اعظم نے فرمایا, اے میرے چاہنے والو, اے میرے مریدو, اے میں سے محبت کرنے والو, سنو سنو, لو کان مریدی فی المشرق, اگر میرا چاہنے والا جانب مشرق میں ہو, وانا فی المغرب, اور میری توجہ جانب مغرب ہو. آپ ارشاد فرماتے ہیں میرا چاہنے والا, مجھ سے محبت کرنے والا, میری محبت کا دم بھرنے والا اگر دنیا کے کسی کونے میں کسی مصیبت میں گھر اور پھنس جاتا ہے, آپ فرماتے ہیں کہ لو کان مریدی فی المشرق وانا فی المغرب لو نادى باسمی فی کربۃ لا فرجتها. آپ فرماتے ہیں اگر کسی مصیبت میں وہ گھر جائے اور اس پریشانی میں دل کی گہرائیوں سے مجھے یاد کر کے میرے نام کی دہائی دے دے تو قسم خدا کی اس کے جملے زبان پہ بعد میں آتے ہیں. غوث اعظم فرماتے ہیں میری مدد پہلے پہنچ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں میری مدد پہلے آ جایا کرتی. آپ کی یہ شان ہے, آپ مدد فرماتے ہیں, ہماری اور آپ کی بگڑی کو بنا دیا کرتے ہیں. ہمارے دلوں کی کیفیت, دلوں کا حال سب ان پر آیا اور بیاں ہے. چنانچہ خود فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی. آپ فرماتے ہیں میں نے پورے عالم کو, پوری کائنات کو ایسے دیکھا کخردلۃ علی حکم اتصالی. آپ فرماتے ہیں جیسے رائی کا دانہ ہتھیلی پہ الٹ پلٹ کر جیسے چاہے آدمی دیکھ سکتا ہے, جتنی قریب سے چاہے ہتھیلی لا کر کے دیکھ سکتا ہے. آپ فرماتے ہیں میں پوری دنیا
کو ایسے ہی دیکھا کرتا ہوں حضرات محترم، اور آپ نوازتے بھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیوں نہ قاسم ہو کہ تم ابن ابو القاسم ہو۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے، فرماتے ہیں کیوں نہ قاسم ہو کہ تم ابن ابو القاسم ہو، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا۔ حضرات محترم، یہ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، آپ کی یہ ذات ہے، آپ کی یہ ذات گرامی ہے جس سے الحمدللہ ہم اور آپ محبت کرتے ہیں، اور ہم اور آپ 11ویں والے ہیں۔ غوث اعظم کی عقیدتیں ہمارے دلوں میں وابستہ ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ خاندانی ولی ہیں، آپ مادرزاد ولی ہیں، آپ ولی ابن ولی ہیں، آپ کے آبا میں سلسلے میں سب کے سب اہل ولایت ہیں، اور سب کے سب منصب ولایت پر فائز ہیں۔ آپ کی امہات و جدات میں بھی سب کے سب ولیہ ہیں، آپ کی پھوپھی بھی ولیہ ہیں۔ میں وہ واقعہ بیان کر رہا تھا، لوگوں نے عرض کی کہ پانی نہیں برس رہا ہے، آپ کی پھوپھی تک کی خبر پہنچائی گئی، آنگن میں آپ نے جھاڑو لگایا، اس کے بعد دعا کی اللہم انی کنست الارض فرشی علیہا یا رب العالمین۔ آپ دعا کرتی ہیں بار الہ میں نے آنگن میں جھاڑو لگا دیا ہے تو اس پر پانی کا چھڑکاؤ کر دے۔ اتنا کہنا تھا کہ آسمان سے جھما جھم برسات ہونے لگی۔ پوری توجہ آپ رکھیں، میں جو بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جہاں تک آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں، مادرزاد ولی ہیں، خاندانی ولی ہیں، بچپن ہی میں آپ منصب ولایت پہ فائز ہیں۔ مکتب میں پڑھنے جاتے ہیں تو پیچھے سے منادی ندا دیتا ہے اے بچوں اللہ کے ولی کے لیے راستہ خالی کر دو، اے بچوں اللہ کے ولی کے لیے بیٹھنے کی جگہ چھوڑ دو۔ منادی بار بار ندا کر رہا ہے۔ آپ کے کمسنی کا عالم یہ ہے کہ آپ دن بھر روزہ رکھتے ہیں، یہاں تک کہ اطراف و اکناف میں یہ خبر پھیل گئی ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی اب دن میں رمضان کے مہینے میں دودھ نہیں پیتے ہیں، رہے پابند احکام شریعت، ابتدا ہی سے نہ چھوٹا شیر خاری میں بھی روزہ غوث اعظم کا۔ حضرات اتنے بڑے ولی ہیں، اتنے بڑے متقی ہیں، آپ نے ماحول بھی متقیوں والا پایا ہے، مگر اس کے باوجود آپ نے آنکھیں کھولی تو مرید کرنا نہیں شروع کیا، بلکہ آپ حصول علم کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، جبکہ آپ کے پاس اس میں علم لدنی بھی موجود ہے، علم کی برکتیں بھی موجود ہیں، عطائی علم بھی موجود ہے، خاندانی ولی ہیں، خود بھی ولی ہیں، جو چاہے شک صدر کرے اور سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے آپ کے سینے کو علم کا گنجینہ بنا دے۔ علم و حکمت آپ کو حاصل بھی ہے، مگر اس کے باوجود ہمیں اور آپ کو درس دینے کے لیے، ہمیں اور آپ کو پیغام محبت دینے کے لیے، ہمیں اور آپ کو بتانے کے لیے کہ علم کی اہمیت کیا ہے، رسول اللہ کی نیابت کی اہمیت کیا ہے۔ آپ پڑھنے کے لیے باہر جا رہے ہیں، 18 سال کی عمر ہے، 18 سال کی عمر میں پڑھنے کے لیے چلے ہیں، اپنی والدہ سے آپ اجازت لے رہے ہیں۔ یہ وہ دور ہے کہ آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، یہ وہ دور ہے کہ آپ کی والدہ کی عمر 78 سال ہے، وہ جانتی ہیں، یقین کے ساتھ جانتی ہیں کہ یہ میری رخصتی آخری ملاقات ہے، اس کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی سے جیتے جی دنیا میں ملاقات نہیں ہوگی۔ آنکھیں بھر آئیں، آپ کے کا گلا بھر گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہتے ہیں اے بیٹے، ایسی ضعیفی کے عالم میں جس وقت بیٹوں کا اور بچوں کا خصوصی طور پر لوگوں کو سہارا ہوتا ہے، لوگ امید رکھتے ہیں خدمت کرنے کی اور خدمت لینے کی خصوصی عمر ہوتی ہے، ایسی عمر میں بیٹھا میں تمہیں ہمیشہ ہمیش کے لیے اپنے درمیان سے جدا کر رہی ہوں اور پڑھنے کے لیے بھیج رہی ہوں۔ اے بیٹا یقیناً میں اجازت نہیں دیتی، میں آپ کو جانے کی اجازت نہیں دیتی۔ اگر دنیا کا مال کمانا ہوتا تو 78 سالہ ضعیفہ ماں تمہیں کبھی اجازت نہیں دیتی، مگر دولت علم دین حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہو، اس لیے اپنے حصے کی اشرفیہ لیتے جاؤ۔ اے بیٹا میں تمہیں دین کی خدمت کے لیے آج سے وقف کرتی ہوں، میری بوڑھے بازو کو تمہاری خدمت کی ضرورت نہیں، جاؤ میں نے رسول اللہ کے گلشن کی خدمت کے لیے تمہیں وقف کر دیا۔ کیا کہنے سے سبحان اللہ۔ ذرا سب لوگ پورا مجمع بولے، ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ انرجی باقی بھی رکھو، اس لیے کہ محمد علی فیضی صاحب کے وقت میں بھی آپ کو بہت بولنا ہے کہ نہیں بولنا؟ انشاءاللہ بولنا بھی ہے اور محبت سے سننا بھی ہے۔ چند منٹ میں اور آپ کے ساتھ درمیان ہوں، اس کے بعد فیضی صاحب انشاءاللہ آپ سے روبرو ہوں گے اور بھرپور
جتنا آپ کا دل کرے فیضی صاحب آپ کے حوالے ہوں گے، آپ ان کے حوالے ہوں گے، فی نفر کم سے کم ایک منقبت تو سن ہی لیجیے، جتنے حضرات بیٹھے ہیں اتنا ہو پائے گا؟ نہیں ہو پائے گا، ہے نا؟ ایک ایک شعر ہے۔ ارے نہیں، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، جی ہزاروں سال، سب کے دلوں کی دھڑکن ہے آپ کا عرس ہونے لگے گا تو نوجوانوں کا دل دھڑکنا بند ہو جائے گا۔ چلیے، تو محبت ہے ماشاءاللہ، ایک شعر بھی آپ پڑھ دیں، ایک مصرع بھی پڑھ دیں تو بہت ہے نا؟ ذرا سب لوگ بولے سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، آپ کی توجہ، آج ہم لوگ اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے نہیں بھیجتے، کمانے کے لیے تو سعودی، دبئی، کویت، قطر، نہ جانے کہاں کہاں بھیج دیتے ہیں، مگر پڑھنے کے لیے، پڑھنے کے وقت میں ہم اور آپ چاہیں اپنے بچوں کو دینی علم حاصل کرنے کے لیے بالکل انہیں وقت نہیں دیتے، یا دینی علم کے حصول کے لیے انہیں نہیں لگاتے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ ہم اور آپ غوث اعظم کے ماننے والے ہیں، غوث اعظم کے مرید ہیں، ان کے غلام ہیں، غوث اعظم کے نام لیوا ہیں۔ انشاءاللہ یہ کوشش کریں کہ آپ کے بچوں کے دلوں میں علم دین مصطفیٰ ضرور آئے، آپ کے بچے اتنا ضرور پڑھ لیں کہ حرام و حلال کی تمیز ہو جائے، انہیں روز مرہ کے مسائل انہیں ضرور معلوم ہو جائے، ایمان و کفر کے درمیان کم سے کم انہیں تمیز ضرور ہو جائے، تاکہ آپ کا بچہ دنیا میں رہتے ہوئے کبھی بددین، گمراہ، بد مذہب نہ ہو، آپ کا بیٹا یا بیٹی کبھی حد ارتداد کو نہ پہنچ جائیں، ان کے سامنے دنیا ہیچ لگے۔ اتنا تو ضرور آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں، بچوں کو بھی پڑھائیں، بچیوں کو بھی پڑھائیں۔ دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ غوث اعظم پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، ان کی ماں انہیں دین کے لیے رخصت کر رہی ہیں۔ غوث اعظم نے پوری زندگی پڑھنے اور پڑھانے میں لگا دیا، دین کی خدمات میں لگا دی، دین کو مضبوط کرنے میں لگا دیا۔ ہم پر اور آپ پر آپ نے احسان کیا، زمانہ انہیں محی الدین کہنے لگا، ان کے بہت سارے القاب ہیں، مگر ایک لقب یہ بھی ہے جو محی الدین ہے، مطلب یہ ہے کہ دین کے اندر نئی زندگی پیدا کرنے والے، دین کے اندر روح کی تازگی پیدا کر دی، آپ نے دین کو مضبوط اور قوی کر دیا، اور الحمدللہ آپ کے نام سے ہر سال اور قیامت تک دین میں پختگی آتی رہتی ہے۔ جو نوجوان آپ کے نام لیوا ہو جاتے ہیں، عقیدت ان کے دلوں میں بیٹھ جاتی ہے، قادری ان کے ناموں سے لگ جاتا ہے، پھر کوئی بد مذہب ان کے قریب نہیں آ پاتا، کوئی انہیں جھکا اور بہکا نہیں سکتا ہے، کوئی انہیں ورغلا نہیں سکتا ہے، مگر ہم اور آپ سچے پکے قادری بن کر کے رہیں۔ یہ سیدنا سرکار غوث اعظم ہیں، وہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آج حضرات تصور فرمائیے، حسنی اور حسینی سے سید بھی ہیں، سادات میں بھی ہیں، ایسا نہیں کہ سادات کا ٹائٹل لگا تو علم سے دوری اختیار کر لی، پڑھنے سے کنارہ کشی اختیار کر لی، یہ نہیں کہ اب تو لوگ ہمارے ہاتھ پیر تو چومیں گے ہی، ہمیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں پڑھنے سے کیا فائدہ پہنچے گا، ہمیں لوگ یوں ہی دلار و پیار کرتے ہیں، اپنے آنکھوں پر بٹھاتے ہیں، اپنے سروں پہ بٹھاتے ہیں، ہاتھ پیر چومتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں ہماری عقیدتیں ہیں، ہمارا احترام ہے، ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ غوث اعظم فرماتے ہیں نہیں، قوم کے اندر جس کی جتنی زیادہ مقبولیت ہو اسے اتنا ہی زیادہ قابل بننے کی ضرورت ہے، اسے اتنا ہی زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے، اسے اتنا ہی زیادہ علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ حدیث مصطفیٰ کا علم اس کے سینے میں ہو، قرآن کی تفسیر اس کے سینے میں ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کا علم اس کے سینے میں ہو۔ حضرات محترم، چنانچہ اسے سیکھنے اور سمجھنے کے لیے جو علوم مدارس میں رائج ہیں وہ سب اس کے معین و مددگار ہیں، کسی سے عبارتیں، کسی سے مفہوم، کسی سے کچھ، کسی سے کچھ، الغرض لوگ اسے حاصل کر کے علم اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کی شریعت کو سمجھ لیں، اس کے اندر جو نقطے ہیں ان نقطوں کو سمجھ لیں، اس کے اندر جو باریکیاں ہیں وہ باریکیاں سمجھ لیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو علم دین کے طلب پہ بار بار متنبہ
सबक फरमाया, इरशाद फरमाया। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। ऐ महबूब आप फरमाइए क्या ये जानने वाले और ये ना जानने वाले बराबर हैं? हरगिज बराबर नहीं है। इन दोनों के मर्तबों में फर्क है, इन दोनों के इख्तियार, इन दोनों के मरातिब में फर्क है, इन दोनों के विकार और अजमत में फर्क है, इन लोगों की बुलंदी में फर्क है, इन लोगों की रिफात और अजमत में फर्क है। कोई ना जानने वाला वो अपने वक्त का चाहे वो विधायक हो, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे वो कोई भी पद पर फाइज हो, मगर अगर इल्म की जानकारी नहीं है तो उसे पीछे इस इमाम के कहकर नियत बांधनी ही पड़ेगी, इमामों के पीछे आना ही पड़ेगा, उलमा की क़यादत कबूल करनी पड़ेगी। इसलिए जानने वाले और ना जानने वाले बराबर नहीं हो सकते हैं। मेरे अजीजों, अपने बच्चों को इतना जरूर पढ़ाओ कि जाते जीते जी और जाते जाते उनका ईमान और अकीदा महफूज रहे। वो कभी किसी मौके पर अगर जान की बाजी लग जाए और आखिरी वक्त हो, दारो रसन सामने दिख रहा हो, तो वो कपा के अपना कलमा ना भूलें, दीन न छोड़े, बल्कि अल्लामा सैयद काफी अली, किफायत अली काफी मुरादाबादी की तरह दारो रसन को चूमते भी लोगों से ऐलान करते रहे। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। अतलशो कम ख्वाब की पोशाक पे नासा न रहो, इस तने बेजान पे खाकी कफन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी, लेकिन हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। आपने दुनिया वालों को ये पैगाम दिया था, ऐ दुनिया वालों, दुनिया तो फना ही होना है, दुनिया तो मिटना ही है, मगर आप अपने बच्चों को ऐसी तरबियत दें, ऐसी तरबियत दें कि वो किसी भी मकाम पर रसूलुल्लाह की इज्जतों के बिलमकाबिल समझौता ना करें। बेशक, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। जरा बोले सब लोग हाथ उठा के मचल कर बोले सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, अपने बच्चों को वो तालीम दो, अपने बच्चों को वो तरबियत दो, आशिक़े रसूल बनाओ, आशिक़े गौसे आज़म बनाओ, आशिक़े औलियाए कराम बनाओ। अपने बच्चों को ये पैगाम दो, अपने बच्चियों को आप अपने बच्चियों के लिए जहेज का इंतजाम करते हैं, जेवर का इंतजाम करते हैं। बच्ची पैदा हुई, हर बाप को फिक्र होती है, हर माँ रात को उसके वालिद से मशवरा करती है बच्ची के लिए क्या इंतजाम करना शुरू किया, बच्ची हमारे यहाँ पल रही है, उसके लिए आपने क्या इंतजाम किया है, जहेज में अपने बेटी को क्या दोगे, अपनी बेटी के लिए कितना सेवर बनवाओगे, अपने बेटी के लिए एफडी करवा दो, अपने बच्ची के लिए बीमा करवा दो, अपने बच्ची के लिए कोई जमीन खरीद कर डाल दो। काश हर वालिदैन ये मशवरा करते कि हमारी बच्ची बोलने के लायक हो गई है, अपनी तोतली जबान से मुस्तफा पे दरूद पढ़ती है कि नहीं, नबी का नाम लेती ही कि नहीं, नबी की नात पढ़ती है कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बच्ची हमारे दरमियान से जब रुखसत हो, जहेज तो बहुत लेकर के जाए मगर ईमान की दौलत उसके पास ना हो। ऐ दुनिया वालों, अपनी बच्चियों को आपके लिए जरिए दिया गया इश्क़े रसूल वो सबसे अजीम जहेज है, इससे बढ़कर कोई सरमाया नहीं, इससे बढ़कर कोई चीज नहीं, इससे बेहतर कोई चीज नहीं। अपने बच्चों को वो बड़े हो तो आशिक़े रसूल बना दो, अपनी बच्चियों को सैयदा फातिमा की कनीज बना दो, उनके जबान से जब जुमले निकले तो यही हो सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बरतर व बाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, जिसके दो बूंद है कौसरो सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा नबी, जिसके तलवे का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने बच्चों को ज़बान ज़द करवा दो, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो बस फ़ायदे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। अपने बच्चों को ज़बान ज़द कर दो कि जब लोग पूछें ये दुनिया किसके लिए है, ये जहान किसके लिए है, तेरा आना दुनिया में, तेरा दुनिया से जाना किसके लिए है, तो हमारे बच्चे बोले ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो
و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، اٹھے بھی ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، کلیم و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، کہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرو، آپ کے بیٹے آپ کے گھر پہ ہوں یا باہر ہوں، آپ کے بیٹے شراب کو ہاتھ نہ لگائیں۔ غوث اعظم جن کی محفل میں آپ بیٹھے ہیں وہ امام التقیٰ ہیں، متقیوں کے امام ہیں، وہ امام النقاء ہیں، پرہیزگاروں کے امام ہیں۔ غوث اعظم کا ماننے والا، غوث اعظم سے محبت کا دعویٰ کرنے والا کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگا سکا۔ آج ہمارے معاشرے میں شراب عام ہے۔ میرے عزیزوں، ذرا آپ تصور کرو، دین میں شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے، پیشاب کی طرح ناپاک اور نجس ہوتی ہے شراب۔ شراب کا نام بدل کر الکحل آمیز کوئی بھی چیز ہو، نبی نے فرمایا کلو مسکرن حرام، ہر نشہ آور چیز یہ حرام ہے، چاہے وہ بیئر ہو یا کوئی اور چیز ہو۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں لوگ شراب کا نام بدل بدل کر پیئیں گے۔ میں سمجھتا ہوں یہ وہ دور آ چکا ہے، ہمارے نوجوان طرح طرح کی چیزیں لے لے کے آتے ہیں، ہم اور آپ جن کے نام تک نہیں جانتے۔ مگر یاد رکھو اے میری قوم کے لوگوں، تمہیں شراب پینے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے، تم دنیا میں آئے ہو، مذہب اسلام کا تم نے دامن تھاما ہے، تمہیں پاکیزگی والا مذہب عطا کیا گیا ہے، پاکیزہ چیزیں تمہیں دی گئی ہیں، پاک چیزیں کھانے کے لیے ہیں، پاک چیزیں آپ کے پینے کے لیے ہیں۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب وہ ہے جس نے اپنے چاہنے والوں کے لیے حلال طیب چیزوں کو حلال کیا، وَيُحِلَّ لَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْكُمُ الْخَبَائِثَ۔ میرے محبوب وہ ہیں جو پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں، جن کے اندر پاکیزگی ہے، جن کے اندر طہارت ہے، جن کے اندر ناپاکی نہیں ہے۔ محبوب نے وہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر رکھی ہیں، تم کھاؤ حلال چیزیں۔ دنیا کے اندر گنتی نہیں ہے کتنی چیزیں کھانے کے لیے ہیں جو پاکیزہ ہیں، آپ کی صحت کے لیے فائدہ مند ہیں، آپ کے لیے مفید ہیں، پاکیزہ اور حلال ہیں، ان کے کھانے پہ کوئی پابندی نہیں۔ مگر جو خبیث چیزیں ہیں انہیں تمہارے لیے حرام فرما دیا گیا، ان چیزوں سے روک دیا گیا۔ کلوا واشربوا من الطیبات ما رزقناکم، اللہ نے فرمایا تمہیں جو رزق دیا گیا ہے اس میں حلال اور پاک چیزوں کو کھاؤ بھی، پاک چیزوں کو پیو بھی۔ یہ پانی تمہارے لیے پاک ہے، بہت طاقتور ہے، بہت ساری کمپنیوں نے اسے فلٹر کر کے بوتلوں میں بیچنا شروع کر دیا۔ آپ کے سامنے یہ سارے پانی پاک ہیں۔ آپ کو جوس پینا ہے، آپ گنے کا جوس پیئیں، آپ پھلوں کا جوس پیئیں، جس سے آپ کو صحت ملے، جس کی وجہ سے آپ کی صحت مندی میں اضافہ ہو، جس کی وجہ سے آپ توانا اور تندرست ہو، جس کی وجہ سے آپ کی صحت بحال پڑے، جس کی وجہ سے آپ کے بازوؤں میں جان آئے، سینوں میں دم پیدا ہو، تاکہ علی نہیں تو غلام علی تو ضرور بن جائیں اور دنیا والوں کو بتائیں۔ اے دنیا والوں سنو سنو، خالد کبھی ہاتھوں میں علم لیتے ہیں، طارق کبھی موجوں میں قدم لیتے ہیں، ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں۔ شراب کو چھوڑ دو، پاکیزگی کو اختیار کرو۔ اے میری قوم کے لوگوں، شراب، جوا، ہر نشاور چیز، چاہے وہ پینے کی ہو، چاہے وہ کھانے کی ہو، چاہے وہ دیسی ہو، چاہے وہ انگریزی ہو، آپ ان تمام چیزوں سے پرہیز کیجئے۔ اگر آپ صحیح معنوں میں ان چیزوں سے دور ہیں، صحیح معنوں میں ان لوگوں سے، ان چیزوں سے آپ نے دوری اختیار کی ہے، جوا کے قریب مت جائیے، اسے آپ کے دین نے حرام فرمایا ہے۔ شراب مت پیجئے، اسے آپ کے دین نے حرام قرار دیا ہے۔ نماز کی پابندی کیجئے، چھوٹوں
پر شفقت کیجئے، بڑوں کی تعظیم و توقیر کیجئے، ادب کے ساتھ رہیے، پڑوسیوں کا خیال کیجئے، مومنوں کا خیال کیجئے، بیماروں کی عیادت کیجئے، یتیموں پہ شفقت کیجئے، بیواؤں کے خیال کیجئے، ان کی اعانت و مدد کیا کیجئے، سماج میں کوئی کمزور اور لاغر ہو تو اس کی مدد کر دیجئے، بھائی بھائی میں محبت قائم رکھیے، اخوت کو عام کیجئے، بھید بھاؤ کو ختم کیجئے، اونچ نیچ کا فرق مٹائیے، امیر و غریب میں فرق کو ختم کر دیجئے، اونچ نیچ کوئی نہ ہو، چھوت اچھوت کوئی نہ ہو، آپ کا مزاج یہ ہو اے دنیا والوں کہ ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اگر آپ نے یہ طریقہ اختیار کر لیا پھر زمانہ پلٹے گا، پھر دنیا کہے گی دیوانگان عشق محمد کو دیکھ کر حیراں ہوئی ہے گردش دوراں، کبھی کبھی گردن میں ہار ڈالے ہیں ماہو نجوم کے، گزرا ہے اس گلی سے مسلمہ کبھی کبھی۔ جشن غوث الورا زندہ باد، عوام اہل سنت پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔